السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو میری طرف سے آج ہم جس شخصیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، یقیناً وہ بہت سے لوگوں کی محبوب ترین شخصیت ہے۔ بہت سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کا آئیڈیل ہے۔ میں بحیثیت ایک طالب علم ہونے کی جو باتیں میں نے نوٹ کریں، جن باتوں کے اوپر میں نے غور کیا، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ اتنی شد و مت کے ساتھ اتنے پسند کرتے ہیں، دراصل ان کی اصلیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ جی ہاں، میں مشہور و معروف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ چند دنوں پہلے میں نے یہیں یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ بہت پرانی ویڈیو تھی اور ایک عورت نے سوال کیا ان سے کہ میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہیں وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل اعمال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے۔ آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں۔ تو انہوں نے یہ سوال تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا اور فضائل اعمال، بک فضائل اعمال کے بارے میں، جس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس طرح دیا کہ بک فضائل اعمال، کتاب فضائل اعمال جو کہ تبلیغی جماعت کا نصاب ہے یا جس کو فضائل اعمال کہا جاتا ہے، وہ کتاب اس میں مکسچر ہے احادیث کا، اور اس میں چند احادیث صحیح ہیں، چند ضعیف ہیں، چند موضوع ہیں اور قصے کہانیاں بھی ہیں اس کے۔ وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے جس کے اندر حدیث مکسچر ہے۔ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، کہانی قصہ بھی ہے، صحیح احادیث ہے اس کے اندر، یہ بات ٹھیک ہے ان کی، ضعیف احادیث ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے ان کی۔ ہاں، تیسری اور چوتھی بات جو انہوں نے کری کہ اس میں موضوع احادیث ہیں اور قصہ کہانیاں بھی۔ موضوع حدیث آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس حدیث کو کہتے ہیں کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بھی بات گڑھ دے، اپنی طرف سے کوئی بھی بات لکھ دے تو اور اس کو مشہور کر دے کہ یہ حدیث ہے، یعنی کسی بھی روایت کی کوئی بھی دلیل نہ ملتی ہو اس طرح، تو اس حدیث کو یعنی اس بات کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ کسی نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات باندھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، تو اس کو موضوع کہتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ فضائل اعمال کے اندر کوئی بھی موضوع حدیث ہو۔ آگے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ تو اسے ساری حدیث کو ماننا اور ساری حدیث پر عمل کرنا صحیح نہیں۔ تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث کو عمل کرنا صحیح نہیں، ہمیں عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پہ۔ دیکھیں، حدیث صحیح ہو یا ضعیف ہو، ماننا تو ہمیں ہر حدیث کو ہے، کیونکہ بخاری شریف جو کہ سب سے زیادہ محقق کتاب ہے احادیث کی، تو اس کے اندر صحیح احادیث بھی ہیں اور ضعیف احادیث بھی ہیں۔ تو کیا ہم صرف صحیح احادیث کو مانتے ہیں، ضعیف احادیث کو نہیں مانتے؟ ضعیف احادیث کو بھی مانتے ہیں اور صحیح احادیث کو بھی مانتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ صرف صحیح احادیث کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ضعیف احادیث کے اوپر جب کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی فتویٰ کسی چیز پر دینا ہو تو اس پہ ضعیف احادیث کو اتنی توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ صحیح احادیث کے اوپر توجہ دی جاتی ہے۔ مگر اب آپ آئیے کہ جو فضائل اعمال کتاب لکھی گئی ہے، اس کے اندر اگر ضعیف احادیث ہیں یا صحیح احادیث ہیں، جو جتنی بھی احادیث ہیں، وہ کوئی مسئلہ بیان کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں، وہ کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں، اس میں مسئلے مسائل نہیں لکھے گئے ہیں، اس کے لیے دیگر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فضائل اعمال جو کتاب ہے یہ فضائل بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ فضائل بیان کرنے کے لیے کسی چیز کے یا وعید بیان کرنے کے لیے کسی چیز کی، کسی بھی عمل کی، آپ صحیح حدیث بھی سنا سکتے ہیں اور ضعیف حدیث بھی سنا سکتے ہیں۔ ہاں، جب بات مسئلے کے اوپر آ جائے، کوئی مسئلہ حل کرنا ہو، کسی چیز کا فتویٰ لینا ہو مفتی سے، تو وہاں پر صحیح احادیث کی رعایت لازمی ہوتی ہے کہ صحیح حدیث ہوئے گی تو اس کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا۔ کسی کو فضیلت سنانے کے لیے، نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ ضعیف حدیث بھی سنا سکتے ہیں۔ جہاں تک موضوع کی بات رہی تو موضوع تو اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہے، وہ تو اس کا آدمی گناہ گار ہوگا، اور اس کی وعید بھی آئی ہے حدیث کے اندر کہ جو غلط بات باندھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس کی بڑی وعید آئی۔ اچھا، یہ بات آپ اس ویڈیو میں خود بھی دیکھ لیں گے کہ وہ آگے یہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہ علم کے لیے کسی ضعیف حدیث کو جاننا وہ ٹھیک ہے، مگر حجت کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔
باقی حجت قائم کرنا کسی ضعیف حدیث سے یا موضوع سے یہ صحیح نہیں ہے. مطلب ان کی بات کا جو مفہوم بن رہا ہے سن بھی لیا. ہمیں عمل کرنا چاہیے صرف صحیح حدیث پہ. صحیح حدیث ہماری حجت ہے. ان کے لیے اگر آپ ضعیف حدیث جاننا چاہتے ہیں یا ضعیف حدیث دوسرے حدیثوں سے مل کے صحیح ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس سے حجت کون پکڑ رہا ہے؟ فضائل اعمال میں جو احادیث ہیں کیا اس سے لوگ مسئلے حل کرتے ہیں؟ کیا مسئلے حل کرائے جانے کے لیے وہ کتاب لکھی ہوئی ہے؟ کیا اس کے لیے مطلب جو تبلیغ جماعت والے اس میں سے مسائل نکالتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ اس میں سے صرف فضائل بیان کرتے ہیں. وعید اگر کوئی آئی ہے تو وعید بیان کرتے ہیں. مسائل وہ دیگر کتابیں ہیں، دیگر مفتیان کے پاس جاتے ہیں. فتاوی یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، احادیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، سیاستہ ہیں، ان میں سے مسائل نکالے جاتے ہیں. تو یہ بات جو انہوں نے ادھر اس طرف گھما دی تو یہ بات بھی غلط ہے ان کی. آگے انہوں نے ایک اور بات بولی اس کے بعد ہی کہ کچھ مسلمان اس کو یعنی فضائل اعمال جیسی کتاب کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان ایسی کتابیں جیسے تبلیغ نصاب ہو اس کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو غلط ہے. ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. ہمارے نزدیک تبلیغی جماعت والوں کے نزدیک، علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن سے زیادہ معتبر کوئی کتاب نہیں. کسی عالم دین نے علماء اہل سنت والجماعت دیوبند میں سے کسی نے بھی فضائل اعمال کو قرآن سے اوپر یا کسی حدیث کی یعنی کہ سیاست میں سے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف کے برابر، اس کے مساوی یا اس سے اوپر لکھا ہو یا کہیں کہا ہو، کسی نے بیان کیا ہو تو آپ مجھے بتائیں. یہ بات بالکل غلط ہے. تو یہ الزام بھی ان کا جھوٹا ہے ہمارے اوپر کہ مسلمان سے کیا مراد ہے. یعنی تبلیغی جماعت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو اس وقت انہوں نے جو مسلمان لفظ کہا کس کے لیے کہا؟ انہی کے لیے کہا نا. کون سمجھتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا. سب قرآن کو زیادہ، سب سے بڑی کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو یہ ان کا الزام بھی غلط ہے، سوچنے کی بات ہے. اب آ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف جس کا انہوں نے جواب دیا. چلے 4 مہینے سہ روزہ اور یہ جو 10 دن کی جماعت عشرے کی جماعت جاتی ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ صحیح حدیث سے یا قرآن شریف کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے. مطلب ان کے نزدیک کسی آیت سے ثابت نہیں ہے. چلیں ان کی بات مان لی. جو ایک محدود مدت ہے چلے کی جماعت نکالنا، 4 مہینے کی جماعت نکالنا یا سہ روزہ کی عشرے کی جماعت نکالنا 20 دن کی، یہ تعین کرنا حد کا یا حدیث سے یا قرآن سے ثابت نہیں. چلیں ان کی ایک بات مان لیتے. مگر یہ مجھے بتائیں وہ کہ کون سے عالم نے ہماری طرف سے یا علماء دیوبند میں سے، اہل سنت والجماعت میں سے یا تبلیغی جماعت کے کسی بھی عالم نے یہ کہا ہو کہ قرآن میں سے ثابت ہے؟ نہیں. تبلیغ کرنا قرآن سے ثابت ہے، اس کا حکم ہے قرآن کے اندر. مگر یہ جو ایک پروسیجر بنایا ہے علماء نے، جو ایک ترتیب رکھی ہے 40 دن چلہ لگانے کی 4 مہینے کی، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ قرآن کے اندر آیا ہے. ہمارے علماء میں سے بھی کوئی نہیں کہتا. ہاں یہ ایک ترتیب رکھی گئی ہے علماء کی طرف سے کہ آپ سہ روزہ لگائیں، کم از کم آپ سہ روزہ لگائیں، 3 دن کے لیے جماعت میں نکلیں اس کو سیکھنے کے لیے. اللہ آپ کو اور توفیق دے، آپ عشرہ لگائیں، اور توفیق دے 20 دن لگائیں، چلہ لگائیں 40 دن لگائیں، اور کم از کم یعنی کہ سال میں ہر سال 4 مہینے لگائیں وقت نکال کے اپنا. یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اس کام کو سیکھیں. ہر کام کو سیکھا جاتا ہے. جیسے آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ 13 سال، اگر آپ کو انجینئر بننا ہوتا ہے تو آپ 13 سال 14 سال 15 سال 20 سال تک آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جا کے آپ انجینئرنگ کرتے ہیں تو اس کام کو پہلے سیکھتے ہیں کہ اس کا کورس بنایا ہے آپ نے. اب یہ کورس قرآن و حدیث سے ثابت تھوڑی ہے آپ 20 سال تک پڑھو اس طرح محدود. تو اسی طرح یہاں پر علماء نے، بزرگان دین نے، بڑے اکابرین نے ایک ترتیب رکھی ہے کہ بھئی آپ 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھیں. اس کے بعد وہ جو فرماتے ہیں وہاں سے جو مطالبات ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس کو پوری زندگی اس کام کو اپنے مقام پہ کریں، جہاں آپ رہتے ہیں اپنی مسجد میں، اپنے علاقے میں، آپ پوری زندگی تبلیغ کریں گے. یہ تو پوری زندگی کا فریضہ ہے تبلیغ کرنا. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ 4 مہینے قرآن کے اندر بیان ہوئے. تو یہ ان کا الزام بھی غلط. ہاں اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں ان سے. وہ یہ بولتے ہیں کہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے مطلب کہ 4 مہینے لگائے، ایسا قرآن شریف کے اندر کہیں بھی نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں وہ جو طریقہ انہوں نے تبلیغ کا اپنایا ہے یا دین کو پھیلانے کا اپنایا ہے یا پیس کو پھیلانے کا اپنایا ہے، تو یعنی چینل کے اوپر آ کے اور اس طرح اسٹیج پروگرام کر کے، سارے پروگرامز کر کے، یہ کہاں ہے اس طرح مطلب قرآن شریف کے اندر یا حدیث شریف کے اندر کہ آپ اس طرح پروگرام کر کے دین کو پھیلاؤ؟ کیا یہ بات قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہے؟ تو یہ ایک ترتیب رکھی گئی ہے. جب وہ اس کے اوپر کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت نہیں پیش کر سکتے تو پھر ادھر کیوں مطالبہ ہوتا ہے؟ یہ تو علماء نے ایک ترتیب رکھی ہے صرف سیکھنے کے لیے. تو جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث سے جو ہے ثبوت پیش کرو. اگر آپ ثبوت پیش کرو گے تو میں کہوں گا صحیح ہے، اگر آپ ثبوت نہیں پیش کر سکیں گے تو میں کہوں گا غلط ہے.
اور جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی، میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے. یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے حدیث ثابت نہیں. لیکن تو جو بھی عالم کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھئے قل ہاتھوں برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو ان کو تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. کہ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں قل ہاتھوں برہانکم ان کو تم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے تو اسلام میں ہر مسلمان کو 40 دن جانے کا، تو میں جاؤں گا بے شک، 4 مہینے جانے کا جاؤں گا بے شک. اچھا کرتا ہوں کہ جس طرح کا انہوں نے طور طریقہ اپنایا ہے دین کی تبلیغ کرنے کا، پریچنگ کرنے کا، پھیلانے کا دین کو، یعنی چینل کے ذریعے اور جو بھی وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس طرح چینل پر آنا اور اس طرح کا پروگرام کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں. پلیز اس بارے میں غور کریں، سوچیں.